ہماری دینی زندگی کی دوڑ دھوپ، اس کا اصل مقصود اور منتہا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ان کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ہر چیز میں مقصود یہی ہونا چاہیے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا منعم مجھ سے راضی ہو جائے، اور اسی کی کوشش کا نام اصلاح بھی ہے کہ اصلاح نفس اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اس راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ جل جلالہ تک پہنچنے میں، اللہ جل جلالہ کی رضا حاصل کرنے میں اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ انسان کا نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کو اپنے دینی فرائض ادا کرنے میں بھی رکاوٹ بنتی ہیں اور منہیات اور معصیتوں اور گناہوں سے بچنے میں بھی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی نے بنایا ہی انسان کو ایسا ہے کہ اس کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ خواہشیں اچھی چیز کی بھی ہوتی ہیں، بری چیز کی بھی ہوتی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں دونوں چیزیں ڈال دی ہیں، فجور یعنی گناہ کی بھی اور تقوی کی بھی، دونوں قسم کی۔ اب جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے راستے میں۔ دل میں خواہش ہو رہی ہے، ایک طرف سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف نیند آ رہی ہے اور نیند کی لذت محسوس ہو رہی ہے، اور طبیعت نہیں چاہ رہی کہ میں آرام دہ بستر چھوڑ کر اور نیند کو چھوڑ کر میں نماز کے لیے جاؤں۔ اب یہ نفسانی خواہش ہے جو روک رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم عام طور سے اس کو شیطان کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، شیطان نے بہکا دیا، تو ہمیشہ شیطانی کے بہکانے سے آدمی غلطی کی طرف نہیں جاتا۔ ایک بہت بڑا شیطان انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نفسانی خواہشات۔ فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر، کسی نے کہا ہے، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ جب شیطان سے یہ کہا جائے گا، وہاں جا کے لوگ لعنت مرامت کریں گے شیطان کو کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا، تمہاری وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تو وہ جواب دے گا اور بڑا معقول جواب دے گا کہ میں نے کوئی مجبور کیا تھا تمہیں؟ بھائی میں نے تمہیں زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ تمہاری ایک توجہ اس طرف دلائی تھی کہ بھئی یہ کام کر لو گناہ کا، مجبور تو نہیں کیا تھا میں نے کہ میں نے تمہیں زبردستی کر کے تم سے گناہ کرایا ہو۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ جواب یہ دے گا اور بڑا معقول جواب ہوگا۔ وہ اس کا کام تو بہکانا ہی ہے نا۔ بہکانے کے معنی کیا ہے؟ کہا کہ بھئی یہ گناہ کر لو، ارے یار بڑا اچھا موقع ہے، کر لے، یہ گناہ کر لے، مگر کرے گا تو خود ہی اس نے زبردستی تمہارا گردن پکڑ کے گناہ میں نہیں ڈال دیا اس نے۔ اگر زبردستی ہوتی تو اللہ میاں اس کے اوپر گناہ بھی نہ دیتے۔
اس نے زبردستی نہیں کی، اس نے صرف راستہ دکھایا. تو راستہ انبیاء کرام نے بھی دکھایا تھا تمہیں، انبیاء کرام نے بھی دکھایا تھا، انبیاء کرام کے وارثوں نے بھی دکھایا تھا کہ بھئی یہ راستہ ہے جنت کی طرف جانے والا. اب تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق شیطان کی بات مان لی اور انبیاء کرام کی بات چھوڑ دی. تو اس واسطے مجبوری اس نے نہیں کی. شیطان مجبور نہیں کرتا کسی کو غلط کام کے اوپر. مجبور اگر کرتا ہے، جو غلط کام میں ڈالتا ہے، وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں وہ کہے گا شیطان یہ کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو کہ میں نے تمہیں زبردستی کر دی تمہارے اوپر. ولوموا انفسکم، خود اپنے اوپر ملامت کرو کہ میں نے ایک تمہیں تجویز ہی دی تھی. وہ بیچارہ تجویز ہی دیتا ہے وہ کہ یہ کام کر لو، مزہ آئے گا تمہیں اس میں. وہ یہ تجویز دیتا ہے، زبردستی نہیں کرتا. آپ اس کا استقبال کر کے اور اس کو چوم چاٹ کر اس کی تجویز پر نہ عمل کیوں کرتے ہو؟ اس واسطے کہ تمہارے نفسانی خواہش کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے وہ. اس واسطے تم اس کی بات مان لیتے ہو اور آگے جھک جاتے ہو اور کر گزرتے ہو. تو شیطان تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش پیدا کی ہے، اور آزمائش پیدا کی ہے انسان کے لیے، لیکن آزمائش ہے وہ کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں تم زبردستی کر کے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ یا کسی اپنے واجب کو چھوڑ دو. یہ تو تمہارا نفس ہے جو اس طرف لے کے جاتا ہے. لہذا شیطان سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے. وہ شیطان جو ہے قرآن کریم میں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت کمزور ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی کرا لے تم سے کوئی. اس کا بس راستہ دکھائے گا تمہیں اور للچائے گا، لالچ دے گا. وَلَأُمَنِّيَنَّكُمْ وَلَأَمُرَنَّكُمْ، یہی کرے گا نا کہ بھئی تمہیں ایک تو آرزویں بتائے گا کہ تو یہ کرو گے تو بڑا مزہ آئے گا، کر لو. اور لَأَمُرَنَّكُمْ، اور میں تم کو تاکید بھی کروں گا ضرور کرو یہ کام. لیکن مجبور کوئی نہیں کرتا. اب جو کرتے ہو وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کرتے ہو. تو بعض اوقات یہ کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی اللہ میاں نے شیطان پیدا ہی کیوں کر دیا خامخواہ، یہ ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں غلط راستے پر ڈالتا ہے اور ہم سے گناہ کروا لیتا ہے. اللہ میاں نے کیوں پیدا کیا شیطان؟ یہ بعض اوقات یہ فضول بات دل میں لوگوں کے آنے لگتی ہے. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی کیوں؟ بھیجا تو اسی لیے، اور فرشتوں سے بڑھ کر تمہیں ذمہ داری دے دی. وہ کیوں؟ اس واسطے کہ تمہیں آزمانا تھا، تمہارا امتحان کرنا تھا. تو امتحان کرنے کے لیے ایک مخلوق پیدا کر دی. اور آپ کہو کہ جی شیطان نے تو ہمیں ہلاکت میں مبتلا کر دیا، برباد کر دیا. تم نے بھی تو شیطان کو برباد کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ میاں نے ان سے کہا سجدہ کرو، وہ سجدہ کرنے سے منکر ہو گیا. تو اس کے لیے بھی تو انسان کو آزمائے. میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ ابلیس ہے ہمارے لیے امتحان تو کیا، ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا. ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا، میں اس کے لیے بھی تو ایک ابتلا بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کہ تو آیا سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ ناکام ہو گیا اس میں، تو اللہ میں نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، مردود مسرود کر دیا. لیکن بہرحال یہ اس لیے ہے تاکہ اگر تمہارے لیے سارے وہی راستے کھلے ہوتے، نیکی ہی کے راستے،
اور بدی کے راستے بند ہوتے، بدی کی طرف بڑھانے والا کوئی نہ ہوتا اور صرف نیکی کی طرف بلانے والے ہوتے، یہ آزمائش کیا ہوتی؟ پھر تم کو جو فرشتوں کے اوپر فضیلت دی جا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرشتوں سے آگے مقام دے رہے ہیں، اس کے تم مستعد کیسے ہوتے جبکہ تمہیں بدی کے راستے پر، برائی کے راستے پر لے جانے والی کوئی طاقت نہ ہوتی اور کوئی اس طرف لے جانے کے لیے ترغیب دینے والا نہ ہوتا، تو تمہیں فضیلت کیسے ہوتی حاصل ہوتی؟ امتحان کیسے ہوتا اور امتحان کے بعد فضیلت کیسے حاصل ہوتی؟ اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ ارے بھائی یہ پیدا ضرور کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ضرور ہے، لیکن قید شیطان کانا ضعیفا، اس کا مکر جو ہے کمزور ہے، جو آگے اس کے ڈٹ جائے تو یہ اس کے آگے ہتھیار بھی ڈال دیتا ہے۔ جو کمینہ دشمن ہوتا ہے نا، کمینہ، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کمزور آدمی ہے دشمن، کمینے دشمن کا چڑھ جائے گا اس کے اوپر، اس کو گرا دے گا، اس کو ڈھا دے گا، اس کے اوپر سوار ہو جائے گا، اور اگر کوئی تکڑا مل گیا مقابلے پر، کمینے دشمن کے مقابلے پر کوئی تکڑا آ گیا جو ڈٹ گیا اس کے سامنے، تو وہ چھوئی موئی ہو جاتا ہے اس کے آگے۔ وہ متنبی نے مشہور شعر ہے اس کا کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا، اگر شریف آدمی کا اکرام کرو گے تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے، وہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ شریف آدمی کا اگر اکرام کیا تم نے اور اس کے ساتھ اچھائی کی تو وہ اتنا تمہارا احسان مانے گا کہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ، اور کسی کمینے کا اکرام کر لیا تم نے تو تمردا، وہ سرکش بن کے تمہارے سر پہ سوار ہو جائے گا۔ یہ معاملہ شیطان کا، یہ بڑا کمینہ دشمن ہے۔ اگر اس کی بات مان لی، اکرام کر لیا اس کا، تو یہ سر پہ سوار، آج ایک برائی میں کی ترغیب دی کر کو دوسرے کے دے گا، ایک برائی کی ترغیب دی، تم نے کہا یار تو بڑا اچھا آدمی، تو نے مجھے بڑا مزہ دلوایا، تو تو نے اس کی تعریف کر دی، بڑا مزہ آیا، یہ گناہ کرنے کی جو تم نے مجھے تلقین کی تھی، اس گناہ کر کے مجھے بہت لطف آیا، بڑا مزہ آیا، تو وہ کہا کہ اچھا اور کر، اور مزہ دیتا ہوں تم کو، تو وہ چڑھ جائے گا اور تمہیں ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے گناہ میں مبتلا کرتا رہے گا۔ اور اگر تم نے اس کے آگے تم آگے ڈٹ گئے اور کہا کہ نہیں جا مردود تو چلا جا، میں تو ہزار مجھے تجویز دے اور مجھے مزے اڑانے کی ترغیب دے، میں تیری بات مانوں گا نہیں، ایک مرتبہ تم ڈٹ گئے وہیں ڈھیلا ہو جائے، ڈھیلا پڑ جائے گا۔ یہ خاصیت ہے شیطان، یہ مانا ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور اللہ میں نے شروع سے کہہ دیا تھا اس سے، شیطان سے، جب اس کو وہ کہہ رہا تھا، بڑے دعوے کر رہا تھا کہ اچھا تو آپ نے مجھے نکالا جنت سے، تو اب کیا ہوگا کہ میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان کے منہ میں لگام ڈالوں گا، آدم کے بیٹوں کے احتانکن ذریتہ، اور کیا کروں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کو آرزویں دلاؤں گا، ان کو لذتوں کی خواہش میں مبتلا کروں گا، اور دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا، سب نے دعوے کیے۔ اللہ میں نے ایک ہی جملہ کہہ دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ارے جو کچھ کرتا جا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہیں۔ میرے بندے کیا مانا؟ وہ جو تیرے آگے ڈٹ جانے والے ہیں، جو تیری بہکائے میں آنے کے بجائے تیرے آگے ڈٹ جانے والے جو میرے بندے ہیں، میں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو گمراہ ہوں گے، جو
ڈٹنے والے نہیں ہوں گے، تیرے آگے پگھل جانے والے ہوں گے. تو بے شک تو ان کے اوپر جو چاہے قابو چلا، لیکن میرے بندوں پر نہیں چلا سکتا. میرے بندے کہہ رہا لمیاں، حالانکہ بندے تو سبھی ہیں نا، لیکن بندہ اصل میں وہ ہے عبادی کہلانے کا مستحق، عبادی کے مفہوم میں داخل ہونے کا مستحق وہ ہے جو شیطان کے آگے ڈٹ جائے. تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بھائی دال نے فرما دیا. تو بھائی یہ ہم ہر چیز کا جو الزام ہے شیطان نے بہگا دیا، شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے مجھے گناہ. ارے شیطان کیا کر دیتا تم کیا تو خود ہی کیا، اور تمہارے نفس کی خواہشات نکلے. اس سے کہتا ہوں کہ شیطان جو باہر کا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا اندر بیٹھا ہوا شیطان نفسانی خواہشات. اور جب آدمی اس نفسانی خواہشات کا متبع بن جاتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ بچائے ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے.